السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ حیدرآباد کا پراسرار گھر، اس نئے شادی شدہ جوڑے کی کہانی جو اس مکان میں شفٹ ہوا تھا، مگر وہ جگہ تو ہزاروں سال سے کسی اور مخلوق کی رہائش بنی ہوئی تھی۔ کاشفا نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو اس کے بڑھتے قدموں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کچن کے سلیب پر پڑی ایک بہت ہی عجیب و غریب سی چیز نے اسے ڈرا کر رکھ دیا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایک کالے رنگ کا بلی کا بچہ تھا جو سلیب پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ کاشفا الٹے قدموں چیختی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کالا بلی کا بچہ آخر کہاں سے کچن میں داخل ہو گیا، جبکہ تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ اس نے گھر کی کام والی کو آواز دی، برکت خالہ، برکت خالہ۔ برکت خالہ کاشفا کی آواز سن کر ہاتھ میں جھاڑو لیے بھاگی بھاگی چلی آئی۔ کاشفا نے کہا، خالہ وہ وہاں دیکھیے۔ اس کا اشارہ کرنے پر خالہ کچن کی طرف بڑھی۔ قریب جا کر وہ اس کالے بلے کے بچے کو بغور دیکھتی رہی۔ برکت خالہ، آپ اسی قریب نہ جائیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ کاشفا کچن کے دروازے پر کھڑی برکت خالہ کو ہدایت دیتی رہی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا کاشفا بیٹی، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر انہوں نے بلی کے بچے کو چھوا۔ ان کے چھوتے ہی بلی کے بچے میں حرکت ہوئی اور وہ تیزی سے اٹھا اور کاشفا سے ٹکراتا ہوا بیڈ روم میں کہیں غائب ہو گیا۔ کاشفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کاشفا نے سارا بیڈ روم کھنگال مارا مگر وہ نہیں ملا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ بلی کا بچہ کہاں گیا۔ برکت خالہ نے کاشفا سے کہا، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کافی عرصے سے بند تھا اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ برکت خالہ نے کاشفا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ خالہ کی اس دلیل پر کاشفا نے خالہ کو گھور کر دیکھا، کیونکہ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ کاشفا کے ساتھ مل کر اس گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ اس بلی کے بچے کا غائب ہونا ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کدھر گیا۔ اس مکان میں شفٹ ہوئے انہیں 3 دن ہی ہوئے تھے۔ حیدرآباد کے ایک بہترین محلے میں انہیں یہ گھر نہایت سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی ہی انہیں اس مکان میں آئے ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا جب اگلے ہی دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ کاشفا نے پوچھا، کون ہے؟ تو آواز آئی، دروازہ کھولو بیٹی، میں ہوں، برکت۔ وہ ایک شفیق زنانہ آواز تھی۔ کاشفا نے دروازہ کھول کر جھانک کر دیکھا تو اپنے سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کو اپنے سامنے پایا۔ بیٹی میرا نام برکت ہے اور سب مجھے خالہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ شاید اس گھر میں نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر جو فیملی رہا کرتی تھی وہ مجھ سے اچھی طرح واقف تھی۔ میں اس گھر میں صفائی ستھرائی، کپڑے اور برتن دھونے کا کام کرتی تھی۔ محلے داروں نے مجھے بتایا کہ یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ معلوم کر لوں کہ اس گھر میں نئے مکینوں کو شاید کسی کام والی کی ضرورت ہو، اسی لیے میں معلوم کرنے چلی آئی۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ کاشفا نے برکت خالہ سے پوچھا کہ اس محلے کے کس گھر میں وہ کام کرتی ہیں؟ تو برکت خالہ نے کہا کہ گلی کے نکڑ پر جو شاہ صاحب کا گھر ہے اس کے گھر میں کام کرتی ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنی تسلی کروا لیں۔ ارے نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے برکت خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی کام پر آ جائیں۔ کاشفا کو برکت خالہ شریف اور ضرورت مند لگی۔ برکت خالہ دوپہر سے کام پر آ گئی۔ انہوں نے کاشفا کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی کا کام مکمل کر لیا۔ اگلے دن عمر جو کہ کاشفا کے شوہر تھے، ان کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد کالے بلی کے بچے کا واقعہ رونما ہوا، جس کی وجہ سے کاشفا بے حد پریشان تھی۔
اس نے برکت خالہ سے پوچھا کہ یہ گھر کب سے بند ہے؟ کافی عرصے سے بند پڑا ہے کاشفا بیٹی، برکت خالہ نے کہا۔ کوئی گاہک نہیں لگتا تھا اس گھر کا، محلے والے تو سب جانتے ہیں۔ کاشفا نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا جانتے ہیں؟ معلوم نہیں بیٹی، تم ان باتوں پر یقین رکھتی ہو یا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکا۔ اس گھر میں کئی فیملیاں آئیں اور گئیں۔ آپ سے پہلے جو بانو باجی اس گھر میں رہا کرتی تھی، ان کے ساتھ بہت سے برے واقعات ہوئے تھے، ان میں سے کئی تو میری آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے۔ کاشفا نے ڈرتے ڈرتے برکت خالہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں کوئی ٹک نہیں سکتا، اور جو اس گھر میں رہتا ہے بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ بانو باجی کے 3 بچے تھے جو اس گھر میں سے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ مجھے تو بیچاری بانو باجی پر بہت ترس آیا کرتا تھا۔ بچوں کے غم میں وہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے ملتے رہے۔ بہت سے عاملوں اور بزرگوں کو بلوایا گیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کاشفا نے برکت خالہ سے بانو باجی کے بچوں کے بارے میں مزید پوچھا تو وہ کہنے لگی، ایک رات اچانک بانو باجی کے 3 بچے غائب ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے بچوں کو پاگلوں کی طرح تلاش کیا، مگر بچے کہیں نہ ملے۔ کچھ دنوں بعد ان بچوں کی ادھکھائی لاشیں تمہارے بیڈ روم سے ملی تھیں۔ محلے کے ہر فرد کی آنکھ اشکبار تھی۔ اللہ ایسا دکھ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ کوئی ایسا زبردست آسیب ہے جو کسی کو اس گھر میں بسنے نہیں دیتا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کاشفا نے کہا کہ عمر ہوں گے۔ عمر کے آتے ہی کاشفا نے برکت خالہ کو چھٹی دے دی۔ کاشفا نے عمر سے کہا کہ یہ گھر خرید کر ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ پریشانی اور خوف کے مارے کاشفا کی آواز کانپ رہی تھی۔ عمر نے کہا کہ ایک بلی کے بچے کی وجہ سے تم اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی بلی کا بچہ نہیں دیکھا؟ بات یہ نہیں ہے کہ میں نے بلی کے بچے کو نہیں دیکھا، اصل بات یہ ہے کہ وہ بلی کا بچہ ہمارے کمرے سے کہاں غائب ہو گیا؟ بھائی کہیں چلا گیا ہوگا۔ تم پریشان ہو رہی ہو اور پریشان کر رہی ہو۔ جب عمر نے کاشفا کو سمجھانے کی کوشش کی تو کاشفا نے عمر کو برکت خالہ والی ساری باتیں بتا دی۔ عمر نے کہا، خالہ تم کو حوصلہ دینے کے بجائے تم کو مزید ڈرا رہی ہیں، اور مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ تم اتنی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود خالہ کی باتوں پر یقین کر رہی ہو۔ نہیں عمر، میرا دل کہہ رہا ہے خالہ جھوٹ نہیں بول رہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے ان باتوں میں۔ عمر جنات کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ اور اس حساب سے تو ہمیں یہ گھر کوڑیوں کے داموں مل گیا۔ کاشفا تم شاید بھول رہی ہو کہ اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا تھا کہ گھر کے مالک کو امریکہ شفٹ ہونا ہے، اس لیے وہ یہ گھر جلد از جلد فروخت کرنا چاہتا تھا۔ کاشفا نے عمر سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دیواروں سے سر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس رات کاشفا پوری رات سو نہیں سکی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ بانو باجی کے بچوں کی لاشیں اسے بیڈ روم میں ہی ملی تھی۔ اگلے دن عمر کے آفس جانے کے بعد کاشفا برکت خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ خالہ آج معمول سے لیٹ ہو گئی تھی۔ جو وہ نہ آئی تو کاشفا چھت کی صفائی کی غرض سے اوپر گئی۔ ابھی اس نے چھت پر پہلا قدم ہی رکھا تھا تو خوف اور دہشت کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چھت اس وقت چھوٹے بڑے کالے بلی کے بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ الٹے پیر واپس نیچے آ گئی۔ کچھ دیر بعد برکت خالہ آ گئی۔ وہ خوف کے مارے ان سے لپٹ گئی۔ شکر ہے برکت خالہ آپ آ گئیں۔ کیا ہوا بیٹی، سب خیریت تو ہے نا؟ برکت خالہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بس خالہ خیریت ہی نہیں۔ اس کے بعد اس نے اس کو سارا ماجرا سنا دیا۔ برکت خالہ بھی یہ سن کر سہم گئی۔ شام کو جب عمر آفس سے آیا تو کاشفا نے اسے اب بھی اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ عمر نے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، اللہ سب خیر کرے گا۔ اس نے کاشفا سے کہا کہ کھانا لے آؤ، اور خود فریش ہونے چلا گیا۔
جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا. اس نے دیکھا کہ بیڈ پر کالے رنگ کی سر کٹی بلی کے بچے کی لاش پڑی تھی. اب اسے بھی کاشفا کی باتوں پر یقین آنے لگا. اسی اثنا میں کاشفا بھی کمرے میں داخل ہو گئی اور وہ بھی کمرے کا منظر دیکھ کر ڈر گئی. وہ چیخ کر کہنے لگی کہ عمر، میں آپ سے کہہ رہی تھی یہ گھر آصف زدہ ہے، مگر آپ ہے کہ میری باتوں پر یقین ہی نہیں کرتے. جب تک خالہ نہ آ جائے آپ مجھے چھوڑ کر آفس مت جانے، اور پلیز آپ کچھ کریں ورنہ ہم بہت نقصان اٹھا سکتے ہیں. اب تو آپ نے خود ہی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اس گھر میں کیسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. ہمیں اب یہ گھر جلد سے جلد خالی کرنا پڑے گا. تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں. عثمان عمر کے بچپن کا دوست تھا. شام کو آفس سے واپسی پر وہ عثمان کے گھر چلا گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا. عثمان نے عمر کو بتایا کہ وہ ایک بابا کو جانتا ہے اور اسے امید ہے کہ وہ بابا عمر کی مدد ضرور کریں گے. عمر نے عثمان کو اصرار کیا کہ فوراً ان کو بابا جی کے پاس چلنا چاہیے. عثمان نے حامی بھر لی اور اسے لے کر وہ بابا کے پاس چلا گیا اور ان سے مدد کی درخواست کی. بابا جی فوراً عمر کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے اور ان کو لے کر اپنے گھر آ گیا. بابا جی نے پورے گھر کا بغور جائزہ لیا اور وہ برکت خالہ کو بھی غور سے دیکھتے رہے. ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی جسے وہ مسلسل پڑھے جا رہے تھے. انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ برکت خالہ نے جواب دیا 140. سب حیرت سے برکت خالہ کی جانب متوجہ ہوئے. برکت خالہ نے چھیپتے ہوئے کہا کہ معاف کرنا، غلطی سے اس گھر کا مکان نمبر بتا بیٹھی. برکت خالہ کافی بے چین دکھائی دے رہی تھی. بابا جی نے کہا کہ اس گھر میں جنات کا پورا خاندان آباد ہے. کام ذرا مشکل ہے مگر ہو جائے گا. انہوں نے عمر کو اپنے پاس بلوایا اور اسے کچھ تعویذات دیے جو کہ گھر کے مختلف حصوں میں لگانے تھے، اور کہا کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کرو اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھو. اگلے دن عمر کو اطلاع ملی کہ بابا جی کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. عمر کو اس اطلاع نے ہلا کر رکھ دیا. بابا جی نے اچھے بھلے تو تھے اور اچانک انتقال کر گئے. جب عمر آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے پھر وہ واپس آیا اور بابا جی کی انتقال کی خبر کاشفہ کو سنائی، جس کو سن کر وہ حیران و پریشان ہو گئی. عمر کو برکت خالہ نظر آئی تو اس نے کاشفہ سے ان کے بارے میں پوچھا. کاشفہ نے بتایا کہ ان کو کچھ کام تھا اس لیے وہ جلدی چلی گئی. اگلے دن تو نہیں مگر آگے 2 دن بھی برکت خالہ نہ آئی. دونوں حیران تھے کہ وہ بغیر اطلاع دیے کہاں چلی گئی. گھر میں عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. چھت پر کسی کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آیا کرتی، کبھی بہت سی عورتوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آیا کرتی. کاشفہ کو یاد آیا کہ نکڑ پر شاہ جی کے گھر میں برکت خالہ کام کیا کرتی تھی. کیوں نہ ان سے برکت خالہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے. جب عمر آفس چلا گیا تو کاشفہ شاہ جی کے گھر گئی اور ان کی بیگم سے برکت خالہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی برکت خالہ کو نہیں جانتی. انہوں نے تو کبھی کسی کام والی کو اپنے گھر میں رکھا ہی نہیں، وہ سارا کام خود ہی کرتی ہے. یہ سن کر کاشفہ حیران رہ گئی. کاشفہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی اپنے گھر واپس آ گئی. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو برکت خالہ کو اپنے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہو گئی. وہ سوچ رہی تھی کہ جب سارا گھر بند تھا تو برکت خالہ گھر میں کیسے داخل ہو گئی. اس نے برکت خالہ سے سوال کیا، خالہ آپ اندر کیسے آ گئی؟ برکت خالہ نے ایک غیر انسانی کہکا بلند کیا اور اسی کے ساتھ ان کی شکل بھی بدل گئی. ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی اور ہونٹ کسی فالج زدہ انسان کی طرح لٹک گئے. کاشفہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہونے والی تھی مگر اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا. برکت خالہ نے کہا، یہ گھر ہمارا ہے،
कई बार तुम उसको समझाने की कोशिश की मगर तुम नहीं समझे। चले थे हम इस घर से बेदखल करने और ले आए थे बाबा को कि वो हमें यहाँ से निकालेगा। वो खुद इस दुनिया से निकल गया। काशिफा आंखें फाड़े ये सब देखकर और सुनकर हैरान रह गई। फिर अचानक बहुत सी खौफनाक शक्लें उसके सामने, अजीब व गरीब बच्चों जिनका सर बिल्ली का था और बाकी धड़ इंसानों का था, देखते ही देखते पूरे लाउंज में भर गए। उमर जब शाम को घर वापस आया तो उसे अपने घर में अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें महसूस हुई। वो तेज तेज कदम उठाता घर में दाखिल हुआ और उसने काशिफा को कुछ हैबतनाक औरतों के चुंगल में पाया। उसने बुलंद आवाज से कुरानी आयात का वर्द शुरू कर दिया। अचानक सब कुछ थम गया। काशिफा बेहोश हो चुकी थी। उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक काशिफा का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की गई थी। इस वाक़े के बाद उमर ने वो घर फौरी खाली कर दिया और उसे बेचकर किसी और जगह शिफ्ट हो गए। वो घर आज भी मौजूद है और अभी तक खाली है। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपको आज की अगर हमारी कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।